السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اے مسلمانوں، اللہ کی وصیت کو لازم پکڑو، یعنی اللہ سے ڈرو خلوت و جلوت میں، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کے اغراض و مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو ہر اس چیز سے آباد کیا جائے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جس میں سماج اور افراد کے شخصی اور عوامی مفادات مضمر ہوں، اور جو لوگوں سے فساد و بگاڑ کو روکنے میں معاون ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے جن کا تعلق معاشرے اور افراد کی زندگی کے مصالح و مفادات سے ہے، اور یہ ذمہ داریاں ان لوگوں سے متعلق ہیں جو معاشرے کے مصالح کی تکمیل کے لیے سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں برسر روزگار ہیں، کیونکہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کوتاہی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم اس گفتگو کو چند نقاط کی روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ، سرکاری یا غیر سرکاری ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس تازہ رکھے، اور یہ جان لے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑی امانت کا ذمہ دار ہے، پھر اپنے حاکم کے سامنے، پھر پورے سماج کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے جواب دہ ہے، متفق علیہ۔ لہٰذا اے ملازم، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ جہاں عہدہ اور منصب میں تمہارے لیے لذت کا سامان ہے، وہیں پر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ جب ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی جگہ کی عمارت یا ولایت پر مامور نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم ایک ناتواں انسان ہو، اور یہ ایک امانت ہے، اور بروز قیامت رسوائی اور ندامت کا باعث ہے، سوائے ایسے آدمی کے لیے جو بطور استحقاق اس کو حاصل کیا ہو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کیا ہو۔ مسلم۔ اللہ نے تمہیں جس ملازمت و نوکری سے بھی نوازا ہے، کیا تمہیں اس کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا تم نے سماج کے عمومی اور بڑے منافع و مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے محنتیں صرف کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسروں اور کارندوں کے لیے ہلاکت ہے، جن لوگوں کو امین سمجھ کر امانات ان کے سپرد کی گئیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سر کے بال ثریا ستارہ کے ساتھ باندھ دیے جاتے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے، اور یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرا نقطہ، ملک میں عمومی مصالح و مفادات کے لیے بنائے گئے پروجیکٹ و منصوبے کو مکمل اور بہترین انداز میں نافذ کرنا اعلیٰ سے ادنا ہر ایک ذمہ دار کے کندھے پر ایک امانت ہے۔ لہذا تمام ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، امانت داری کے وصف سے مزین رہیں، اور دھوکہ دھڑی سے دور رہیں، کیونکہ امانت کی ادائیگی کے حکم اور اس میں لاپرواہی برتنے کی سنگینی پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہیں۔
اے صاحبان قیادت و سیادت، یہ جان لو کہ جن معاہدوں پر تم آپس میں اتفاق کرتے ہو، جن ٹینڈروں کی تم نگرانی کرتے ہو اور جن منصوبوں اور پروجیکٹ کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، اللہ عز و جل کے حضور ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم اپنے ذاتی مفادات میں کوتاہی برداشت کرو گے؟ اگر نہیں تو پھر عمومی مفادات میں کیوں کر کوتاہی کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ عمارت کی چاہت رکھو گے، پھر وہی عمارت قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا سبب بنے گی۔ کیا ہی اچھی ہوتی ہے دودھ پلانے والی، اور کیا ہی بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔ بخاری۔ یہ جان لو کہ مسلمانوں کے اموال اور ان کے پروجیکٹ اور منصوبوں میں کوتاہی برتنا اللہ کے نزدیک انتہائی مہلک امور میں سے ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخاری۔ ایک مسلمان اس فانی دنیا کے بدلے میں اس عظیم سزا کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تیسرا نقطہ، رشوت کا لین دین کرنا اور اس کے سد باب میں کوتاہی برتنا خطرناک تباہی اور سنگین شر و فساد کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وہ گھنونا جرم ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے، اور جو ذمہ دار کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ رشوت دینے والے کے ایسے برے مقاصد اور فاسد اہداف کی تکمیل کرے جو عوامی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرام اور خبیث مال ہے جس کے لینے دینے پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ رشوت خوری انسان پر لعنت نازل ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ جسم کا ہر وہ گوشت جو سحت سے بڑا ہو، آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ پوچھا گیا سحت کیا ہے؟ تو فرمایا فیصلے میں رشوت لینا۔ کسی بھی نوکری میں لی جانے والی رشوت بھی اسی قبیل سے ہے۔ شرعی اور نافذ العمل قانون کی روح سے رشوت میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنا کام اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ ضرورت مند سے متعلقہ کام کے بدلے پیسے وصول نہ کر لے، یا اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داریوں میں کمی بیشی کرنے کے بدلے روپے لے۔ اور رشوت خوری صرف روپے پیسے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس فائدہ یا خصوصیت کو شامل ہے جو رشوت خور اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں ہیر پھیر کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح رشوت یہ بھی ہے کہ کوئی ملازم کسی کو حق سے محروم کر دے یا کسی باطل چیز کو منظوری دے دے۔ لہذا ہر ذمہ دار پر، بلکہ پورے سماج پر، خصوصاً میڈیا پر واجب ہے کہ اس گھناؤنے جرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، رشوت خور کی تشہیر کر کے اسے رسوا کریں اور اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ اس فعل سے باز آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ مائدہ 63۔ بربادی اس معاشرے کا مقدر ہے جو ایک دوسرے کو رشوت سے منع نہیں کرتے اور اسے لڑنے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر
ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے۔ چوتھا نقطہ، عہدے اور منصب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور عوامی پیسوں میں گھوٹالہ کرنا ایک سنگین جرم اور کھلا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ آل عمران 161۔ اور فرمان نبوی ہے، تم میں سے جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپیں، پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز چھپائے تو وہ خیانت ہوگی، جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری، جنہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو کام سونپا تھا اس سے مجھے مستعفی ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے آپ کو ایسے فرماتے ہوئے جو سن لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں اب اسے پھر کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپے وہ کم یا زیادہ سب کچھ لے کر آئے، جو اسے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے منع کر دیا جائے اسے رک جائے۔ مسلم۔ اور ایک موقع سے آپ نے فرمایا، ہم جس کو کسی کام کی ذمہ داری سونپیں اور ہم اس کی کچھ روزی تنخواہ مقرر کر دیں، پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے وہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ ابو داؤد۔ اور اس کی سند صحیح ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی پیغام اور کوئی بیان اس سے زیادہ واضح اور فصیح ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈراتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جب اللہ روز قیامت اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں ابن فلان کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ بخاری و مسلم۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ پانچواں نقطہ، ہر ملازم پر فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے، ان پر سختی نہ کرے اور سماج کے مفادات کے حصول کے لیے حاکم کی طرف سے بنائے گئے نظام کے مطابق ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چلو۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور احسان و بھلائی کا برتاؤ کرتے رہو، جیسا کہ امام بغوی نے کہا ہے اور امام شوکانی کہتے ہیں، یعنی بہترین تدبیر نرمی اور شفقت اور احوال کی خبر گیری کے ذریعے بنی اسرائیل کے امور کی اصلاح کرتے رہو۔ اے مسلمانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس عظیم حدیث کو سنو۔ آپ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرما، اور جو میری امت کے